انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں، فراح و ریحان و جنت نعیم، فسلام لک من اصحاب الیمین، یہ بشارت دیجیے۔ اور جو غلط راستے پر جائیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں اور بدعملی کریں، ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ آپ کا کام دعوت ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ اے محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے؟ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں، ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ نہ ہو، بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے، بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ مسئولیت جو ہوتی ہے، انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی، پوری تحریکیں برباد ہو گئی۔ لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے۔ بہرحال حضور کے دل میں رغبت، آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ لہذا امید منقطع کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں، جس کی امیدیں قلیل، جس کے مقاصد جلیل۔ مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھیے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے، کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہاں ہم جوڑ دیں گے الفاظ بالفرض بفرض محال، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا لو۔ یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری مانی، کمپرومائز کیجئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، حق کی تلوار بڑی ننگی ہے، اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا، قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں۔ اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پھر یہ کہ اس کی سنت ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس پر میں نے اپنے کتابچے میں بحث کی ہے، تلاوت کا اصل حق کیا ہے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچہ، اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجیے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے
قرآن نے اختیار کیا، یہ بڑا ذو معنیین ہے۔ تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند۔ تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ when you are reading the book you are following the text۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے جو زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائے، انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں، تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ۔ لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جب کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہوں ادا کریں، نہ پیروی کریں، وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر، تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، وہ آیت کے جو 6 رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں